ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے گزشتہ مجلسوں میں روزے کے احکام اور مسائل کا تذکرہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے طریقے کے مطابق ان سارے امور کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے انشاءاللہ الرحمن دعا، اس کے آداب اور اس کی اہمیت کے متعلق گزارشات کرنی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم میں سے جو بھی انسان دنیا میں بستا ہے، اسے کتنا ہی بڑا منصب کیوں نہ مل جائے، دنیا کی ہر نعمت بھی اس کے ہاتھ میں آ جائے، اسے انتہائی قوت و طاقت بھی مل جائے، پھر بھی وہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے۔ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی بے بسی، مجبوری ضرور لاحق ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جسے کوئی مجبوری، کوئی بے بسی، کوئی کسی قسم کی تنزلی، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم سب جتنے بھی انسان ہیں، ان کو زندگی میں ہر لمحے کوئی نہ کوئی ضرور ایسا معاملہ ہوتا ہے جس میں انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار، بہت بڑا اسلحہ جو اس کی زندگی میں اس کی حفاظت کر سکتا ہے، اس کے معاملات کو سدھار سکتا ہے، اس کی تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے، وہ دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ دعا دعا یدعو سے ہے، اس کا مصدر ہے۔ اس کے 5 معنی ائمہ مفسرین نے کیے ہیں۔ ایک دعا کا معنی ہے مانگنا، ایک دعا کا معنی کیا ہے کہ انسان اپنی ضرورت کو طلب کرے، اور دعا کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور التجا کرے۔ امام ابن حجر کہتے ہیں کہ دعا انسان اپنے آپ کو کمزور، ضعیف، ذلیل تصور کر کے سب کائنات کی سب سے باعزت ذات کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور التجا کرے۔ اور دعا ایک ایسا ہتھیار ہے، اللہ نے ہر انسان کی تقدیر کو لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات مجھے میرے رب نے بتائی کہ اس کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے جتنے انسانوں کو دنیا میں پیدا کرنا تھا، یا جتنے جاندار پیدا کرنے تھے، ان سب کا لکھ دیا کہ یہ کب پیدا ہوں گے، کہاں کہاں رہیں گے، ان کا رزق کیسا ہوگا، ان کے معاملات کیسے چلیں گے، اور انہوں نے مرنا کہاں ہے اور دفن کہاں ہونا ہے۔ 12ویں پارے کی آیت نمبر 1 میں بھی یہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پر رینگنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں، اس کا رزق، اس نے کہاں کہاں رہنا، اس نے کہاں مرنا اور کہاں دفن ہونا، اللہ کہتے ہیں میں نے ایک کتاب میں لکھ دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، تقدیر 2 قسم کی ہے۔ ایک وہ ہے جو اٹل ہے،
کہ کس دن دنیا میں آنا اور کس دن مرنا، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں، لیکن زندگی میں کچھ معاملے ایسے ہیں جسے تقدیر معلق کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے کتاب میں یہ لکھ دیا، اگر یہ انسان مجھ سے مانگے گا، اس کے لیے جد و جہد کرے گا تو اسے ملے گا، اگر نہیں کرے گا تو نہیں۔ مثال کے طور پہ اس کی بہت سی مثالیں ائمہ مفسرین نے دی ہیں کہ کھانا انسان کا مقدر ہے، اس نے کھانا ہی کھانا ہے، لیکن اگر یہ اس کے لیے کوشش کرے گا تو پھر اسے کھانا ملے گا، یہ اسے کھا سکے گا۔ اگر کوشش نہیں کرے گا تو روٹی نے خود نہ بخود لقمے ٹوٹ کے اس کے منہ میں نہیں پڑنے، اس کی کوشش کے بعد ہوگی۔ اس کا مقدر ہے لیکن کوشش کے ساتھ منسلک ہے۔ آپ دیکھیں، زمین میں دانہ بوئیں گے تو پودا بنے گا، یہ تقدیر ہے، لیکن اگر نہیں بوئیں گے تو نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے دو قسم کی تقدیر بنائی ہے، اس لیے ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ کون سی تقدیر اٹل ہے اور کون سی معلق ہے۔ تو جو تقدیر معلق ہے اس کو کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کے فیصلے کو اگر کوئی چیز تبدیل کر سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ ہماری زندگی کے بے شمار معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارے متعلق فیصلہ کر چکے کہ اس کے لیے یہ معاملہ ایسا ہوگا، لیکن انسان دعا کرتا ہے، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اے اللہ میرے حق میں برا فیصلہ نہ فرمانا۔ تو اللہ اس کی گڑ گڑاہٹ، اس کی التجا، اس کی مناجات کی وجہ سے وہ فیصلہ جو اس کے حق میں اللہ کر چکے تھے، اللہ اس فیصلے کو مٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان دعا کرتا ہے اور اس کی دعا آسمان کی طرف چڑھتی ہے، آسمان سے اس کے لیے بعض آفتیں اور مصیبتیں نازل ہو چکی ہوتی ہیں، اس کی دعا جو آسمان کی طرف جا رہی ہے، جب ان مصیبتوں کو دیکھتی ہے جو اس کے مقدر میں لکھی تھی اور آ رہی ہیں، یہ ان کو روک لیتی ہے، حتیٰ کہ اس سے لڑتی ہے، قیامت قائم ہو جائے گی اسے زمین تک نہیں آنے دیتی۔ اس لیے یہ دعا ایک ایسا خوبصورت ہتھیار ہے، یہ انسان کے لیے ایک ڈھال ہے جو انسان کی حفاظت بھی کرتی ہے اور اسے بہت سی مصیبتوں سے نجات بھی دیتی ہے۔ اور بہت سی انسان کی ایسی حاجات ہیں جو انسان کی خواہش ہوتی ہے لیکن اس تک نہیں پہنچ پاتی، تو جب وہ اللہ سے التجائیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے وہ عطا کر دیتے ہیں جو انسان اپنے رب سے تقاضا کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ بات یاد رکھیں، دنیا کا کوئی بھی کام ہے، اس کے کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اگر ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں تو وہ کام ہو جاتا ہے، اگر ان آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں تو وہ کام نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے دعا کے بھی کچھ آداب ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ انسان کے لیے اتنی اہم چیز ہے، ہمارا جس طرح سانس لینا اہم ہے نا، اسی طرح ہمارے لیے دعا بھی بہت اہم ہے۔ انسان کا سانس رک جائے نا تو اسے کوئی نہیں بچا سکتا، اسی طرح اگر انسان سے یہ ہتھیار چھن جائے تو اسے مصیبتوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے آداب کیا ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ بتدریج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
اللہ ہمیں دعا مانگنے والا بنا دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں اللہ سے دعا کی توفیق مانگتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب میں دعا کر لوں گا تو اللہ میری دعا کو رد نہیں کریں گے۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔